محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کے لال سے حق کا نشان آتی ہے، بے شک امام ہے تو یہ سارا جہان، بے شک نہ اپنے زور پہ تو اتنا اچھل اے ممکن، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد. برائے خوش آمدید شہدائے کربلا و اسیران کربلا، دل کی گہرائیوں سے سلوات کیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد. برائے خوش آمدید ثانی صحرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، بلند ترین سلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد. جا زینب دلگیر ذرا قید میں جا کر، جا زینب دلگیر ذرا قید میں جا کر، اسلام کو زندہ کی قسم کے ساتھ جا کر، وحسرتا حسین سے زینب بچھڑ گئی، وحسرتا حسین سے زینب بچھڑ گئی، ہائے ہائے بطول پاک کی کھیتی اجڑ گئی، ہائے ہائے بطول پاک کی کھیتی اجڑ گئی، اور اپنا چہرہ چھپا لے اے سورج، اپنا چہرہ چھپا لے اے سورج، شہر میں آج بے نقاب ہے زینب، شہر میں آج بے نقاب ہے زینب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وعلی سید الاولین والآخرین، وعلی امیر المؤمنین افضل الوصیین، نفس خیر المرسلین، استعاد روح الامین یعصوب الدین ولی رب العالمین، خلیفۃ الطاہا و یاسین، ولی اللہ حجت اللہ اسد اللہ غالب علی کل غالب، مطلوب الکل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب و اولاده الطاہرین، صلوات اللہ وسلام اجمعین۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذاتی پروردگار کی ہے کہ جس نے زندگی کو اسرار و علوم سے بھر دیا اور اس زندگی کے حامل انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل و برتر اور بے پایہ درود و سلام آدم کی بہترین فرزند احمد مشتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس عالم مساعدت کی راہ دکھائی کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور سلام آپ کے ان 12 جانشینوں پر کہ جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں انسانیت کو تباہی کی خطرناک راستوں پر جانے سے بچایا. اور سلام بالخصوص چاہنے والوں کا فرزند رسول دل بند علی و بطول امام علی مقام سید الشہداء سید الصابرین مظلوم کربلا حسین ابن علی آپ پر چاہنے والوں کا سلام بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ آپ نے مارکے حق و باطل میں سرزمین کربلا پر روز عاشورہ اس شان سے قیام کیا اور مارکے حق و باطل میں جنگ کو اس انتہا تک پہنچا دیا کہ جہاں پر قیامت تک کے لیے کربلا کا نام فرزند رسول کے حوالے سے باقی ہے. آج کی فرش ازا اور کائنات میں بچھائی جانے والی ہر ایک فرش ازا اسی نام حسین سے منسوب ہے. بے شک. قرآن سے سلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد یا علی. امام حسین علیہ السلام پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ رحمان و رحیم پروردگار ہے جو اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ جس نے ہدایت کے روشن چراغ بھیجے اور نہ صرف یہ کہ روشن چراغ ہدایت بھیجے بلکہ ساتھ ساتھ کتاب ہدایت بھی انسان کی ہدایت کی. تو جتنا شکر ادا کیجیے گا اتنا ہوگا کہ کائنات میں سوا میرے اور آپ کی یہ درسگاہ کہیں پر بھی کسی کو میسر نہیں. بس وہ رحمان الرحیم پروردگار اپنے معجز نما کلام میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ حج کی آیت ہے کہ جہاں پر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی فادخلی جنتی. یا ایھا النفس المطمئنہ اے اطمینان سے بھری ہوئی نفس ارجعی الی ربک اپنے رب کی جانب لوٹ آ پلٹ فادخلی عبادی اس عالم میں
فَأَدْخُلِي عِبَادِي فَأَدْخُلِي جنت کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو جا. درود بھیج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نفس مطمئنہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں اور صاحبان فکر و علم کا مجمع ہے. قرآن سے وابستہ خواتین موجود ہیں اور یقیناً سب اس وابستگی کا اظہار اپنی دلچسپی کے ذریعے اپنی تلاوت کے ذریعے اپنے تدبر کے ذریعے کیا. یہ سورہ حجر جس کی تلاوت میں نے کی، اس سورہ حجر کو میرے آقا میرے مولا مظلوم کربلا امام حسین سے منسوب ہے اور میرے چھٹے امام صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلى محمد بعد الفجر. امام نے فرمایا کہ فجر کی نمازوں میں سورہ حجر کی صبح کی فجر کی نمازوں میں امام صادق نے تاکید فرمائی کہ اس سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو جو کہ آقا و مولا مظلوم کربلا. بہرحال فضیلت میں شمار بے حساب ہے، لیکن نفس مطمئنہ کے حوالے سے بہت طولانی گفتگو نہ ہوگی. آپ دیکھ رہی ہیں جھڑ رہی ہیں میری آواز میرا جہاں تک ساتھ دے گی میں ضرور میسج کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آپ داخل ہو جا ہماری جنت میں، ہماری بارگاہ میں. کیسے داخل ہو جا؟ اس عالم میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں. قبل اس کے کہ ہم کچھ وضاحت کریں نفس مطمئنہ کی کہ نفس مطمئنہ کون سا نفس مطمئنہ، کیسا نفس مطمئنہ، کہاں پائیں گے، کیوں کر معرفت حاصل کریں گے. کیونکہ خاطر گرامی ہم سب کو، یا میں اپنے متعلق ہوں، ہمیں اضطراب زیادہ درپیش ہوتا ہے. بے قراری ہے، اضطراب ہے، بے سکونی ہے، بے چینی، اضطراب زیادہ درپیش ہوتے ہیں. لہٰذا ہم اضطراب کے تقاضوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اطمینان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے. اضطراب کیسا ہے؟ کسی کام کے لیے آپ کو ذرا دیر ہو جائے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، جلدی پہنچ جائے، جلدی آ جائے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہماری ایک مرثیہ خان نہیں پہنچی تھی، مجھے گھبراہٹ تھی کہ کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے مینیج کریں گے. اگلی مجلس کے گاڑی 4:30 بجے آ گئی، آپ آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلی. بہرحال یہ اضطراب میری زندگی میں، ہم سب جیسوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہمیں درپیش ہے. بے چینی ہے، بے قراری. اضطراب کے تقاضے ہم زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس اضطراب میں، اس بے قراری میں، اس بے چینی میں ہم نفس مطمئنہ کو کیوں کر جاتے ہیں. نفس مطمئنہ ہے کیا؟ نفس مطمئنہ کہ جہاں پر اضطراب اور بے چینی ہونی چاہیے. میرا جیسا نفس تو ہے ہی بے قرار، بے سکون. ہم مولا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یقین کی دولت عطا کر، ہمیں صبر کی دولت عطا کر، ہمیں ایمان کی دولت عطا کر، ہمیں نفس مطمئنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن پھر بھی ہم بے قرار نفس ہیں، بے چین. راتوں کو نیند نہیں آ رہی، صبح امتحان، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، سو نہیں رہا اس لیے کہ اس کے سپرد نہیں کیا. مالک تیرے سپرد کر دیا ہم نے اپنا کام، اب ہم مطمئن ہو کر سو جائیں، رات بھر جاگتے رہیں، رات بھر ٹہلتے رہیں. لیکن نفس مطمئنہ کیا ہے کہ جس موقع پر اضطراب ہونا چاہیے، بے قراری ہونی چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے، مجھ جیسے میرے عام زندگی میں جیسے مجھ پہ اضطراب کی کیفیت آئی ہوتی ویسی ہونی چاہیے، لیکن نہ ہو. بے قراری نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے، اطمینان سے ہے. یعنی جہاں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس موقع پر پرسکون بیٹھے ہو جائے گا کام. اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. تو جہاں پر اضطراب درپیش ہو اور اضطراب کی کیفیت میں کوئی قلب آپ کو پرسکون نظر آئے تو یہی نفس مطمئنہ. کوئی قلب آپ کو پرسکون نظر آئے تو یہی نفس مطمئنہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. 2 نفس مطمئنہ قرآن مجید میں. پہلا سرنامہ کلام کی آیت کہ جو میرے امام سے منسوب ہے، آقا مولا حسین ابن علی سے منسوب ہے. اور دوسرا ایک آیت قرآن مجید کی کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دیکھو انسانوں میں سے ایک انسان
ومن الناس، انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، وصیوں میں سے، یہ نہیں کہا ومن الناس. اب میرے جیسا انسان دیکھے، میرے جیسا انسان سمجھے، قرآن پہ اگر تدبر کرتے تفکر کرتے تو میرے جیسا جاہل سمجھے، کم علم سمجھے، ناچیز سمجھے کہ قرآن کہہ رہے ومن الناس، انسانوں میں سے. ولی اللہ نہیں کہا قرآن، کوئی بلند درجے کو فائز ہستی کا ذکر. قرآن کہہ رہے ومن الناس، انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہے من یشرک، ومن الناس من یشرک ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دے اور بدلے میں رضا الہی اور جنت کا اصل اس طرح کا کیسا موقع ہے. تفصیل نہیں، ڈیٹیل نہیں. شب ہجرت آئی، منصوبہ بنایا کفار قریش نے، سب جانتے ہیں، میری بچیاں واقف ہیں، سب جانتے ہیں، بارہا سنا ہوا ہے، لیکن میں صرف نفس مطمئنہ کی کیفیت بیان کرنا چاہوں کہ مد مقابل میں کفار نے جو مقابلہ آیا تھا منصوبہ معاذ اللہ خاتم بدین رسالہ دماغ کی جان لینے کا، مد مقابل میں خالق نے کیا منصوبہ بنایا؟ اپنے حبیب کی جان کی حفاظت کی. کہا اے حبیب آج کی شب آپ نے مکے سے مدینے چلے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے رات کی تاریخ میں، اور ایک ہستی کا نام لیا، ایک شخصیت کا نام لیا، کہا اپنی جگہ اپنے بستر پر علی ابن تم چلے جاؤ گے، دشمن کا منصوبہ خاتمہ مل جائے گا. دشمن کو مجھے بتائیے کہ وہ جو ساری رات سمجھتے رہے کہ رسول بستر پہ سو رہے ہیں اور صبح ہوگی تو پھر ہم حملہ کریں گے، جنگی تلواریں، وہ مکانوں کی جو کیفیت اس دور کی بتائی جاتی ہے، مٹی کی چھوٹی چھوٹی نیچی نیچی دیواریں، اور چاروں طرف سے دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور منصوبہ بندی ہوئی. کوئی کہہ رہا ہے ابھی حملہ کریں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 12 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد، کوئی کہہ رہا ہے اتنی جلدی کیا ہے، صبح ہو لیں تو پھر ہم کریں گے حملہ. رسول تو بستر پہ سو ہے. کوئی ایسے رسول نما ہے، کوئی ایسا رسول نما کہ جو چادر اوڑھ کے رسول کے بستر پہ لیٹا اور کفار یہ سمجھ رہے کہ رسول کبھی سو ہے. سبحان اللہ. یہی ہے نا. اب میرے جیسا بے قرار نفس ہوتا، ننگی تلواریں، جان کا خطرہ ہے، تو یہ راز ہی نہیں رہ سکتا تھا. بار بار چادر پلٹ پلٹ کے دیکھتے کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تلواریں ہیں، میری تو جان ختم ہو جائے. اگر یہ نفس مطمئنہ قرآن نے کہا، یہ نفس مطمئنہ کیسا نفس مطمئنہ کہ جس وقت رسالت امام آئے تھے بڑے کائنات کے پاس اور کہا تھا یاری آج کی شب تمہیں میرے بستر پہ بسر کرنا ہوگی، اور میرے لیے حکم پروردگار یہ کہ میں مکے سے مدینے جاؤں. جانتی ہیں کہ علی نے اپنے لیے کو سوال کیا. ہم جیسے ہوتے چھوٹے موٹے ناچیز حقیر تو ہم کہتے رسول اللہ آپ کے بستر پہ لیٹیں گے ہماری جان بچے گی کہ نہیں، خدا کے حبیب ہم لیٹیں گے تو ہم بچ جائیں گے کہ نہیں. آپ کہہ رہے کفار مکہ نے منصوبہ بنایا رسول کے قتل کا. معاذ اللہ کہا کہ یا علی خالق نے حفاظت کا وعدہ کیا. بے شک. یا علی خالق نے حفاظت کا وعدہ کیا. اب کس کی حفاظت کا؟ ایک کا نہیں، دونوں. یا علی خالق نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ کیسے اضطراب کے تقاضے، کیسی کیفیت اضطرابی، بے قراری، بے سکونی. لیکن یہاں پر اگر کوئی قلب مطمئن نظر آتا ہو اور کسی دوسرے کا بیان اور بات ہے، لیکن بعد شب ہجرت کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا یا علی سر پر لمبی تلواریں لٹک رہی تھی، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا تھا اور آپ کو رسول کی جگہ بستر پہ لٹا کے رسول اللہ چلے گئے، آپ بتائیے آپ کو کیسے رہنے سے. جس وقت رسول نے کہا تھا کہ یا علی تمہاری حفاظت کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، تو کہتے ہیں اس موقع پر میرے مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا، اور شکر کا سجدہ اپنی جان کے بچنے کا نہیں کیا. کہا تھا کہ اس بات کا شکر ہے کہ میرے آپ کے بستر پر لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے. نعرہ حیدری، حیدری، رسول خدا اور مولا علی کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات. صلی علی محمد اور یہاں جب بعد شب ہجرت میرے مولا سے سوال کر رہی ہے دنیا کہ کیسے گزری شب، کیسے گزری. آپ
تو جان کا خطرہ تھا، یا ہی رسول اللہ چلے گئے جان بچا کے آپ کو لٹا دیں؟ کسی دوسرے کا بیان صداقت کی سچائی نہیں ہوا. خود میرے مولا علی نے جواب دیا سوال کرنے والے کے جواب میں کہ جیسی میٹھی اور گہری نیند میں شب ہجرت رسول کے بستر میں سوؤں، نہ اس سے پہلے سویا نہ اس کے بعد سویا. سبحان کسی کو اللہ. اپنی جان کی فکر کیا کرے. اللہ نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب جس نے اپنی جان کا سودا کر لیا ہے وہ تو سکون و اطمینان سے. آپ ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ کیا گدھے گھوڑے بیچ کے سو گیا. یہ میٹھی اور گہری نیند کا فلسفہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ نہ اس سے پہلے سوئے جس کی شب محراب عبادت میں بسر ہوتی، اس کو تو قلق ہونا چاہیے. میری تو رات محراب عبادت میں بسر ہوتی تھی، یہ کیا آج رسول کے بستر پہ اور پھر ننگی تلواریں. نہیں، کہتے ہیں جیسی میٹھی اور گہری نیند سویا، نہ اس سے پہلے سویا نہ اس کے بعد سویا. اپنی جان کو بیچ کر کس اطمینان سے میرا مولا سو گیا. یہ ہے نفس مطمئنہ. خالق کہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان ایسا. اب مجھ جیسے کم علم کو ناچیز کو سمجھنا چاہیے کہ نفس مطمئنہ اور اطمینان میں کیسا ہوتا ہے. نفس مطمئنہ وہ باپ کا نفس مطمئنہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ، اور یہ بیٹے کا نفس مطمئنہ ہے کہ قرآن کی آیت کا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی. خاکے کرب و بلا پر ایک نہیں دو نہیں 72 لاشیں اٹھا لینے کے بعد یہ کون سا نفس مطمئنہ ہے؟ کبھی کڑیاں جمع کر لاشا برشی کی علی مولا نے نکالی، کہیں ششماہ کا لاشا ہاتھوں پہ تڑپا، کہیں قاسم بن حسن کے لاش کے ٹکڑے کٹری کی صورت میں لے کے آئے. اور عزیزوں جانتے ہیں روایتیں کہتی ہیں کہ جب کٹری کی صورت میں قاسم کی لاش لائے تھے میرے مولا ایک ایک لاشا اٹھاتے رہے اور گنجے شہیدہ تعمیر ہوتی رہی. جب لاشیں علی قاسم کو گٹھڑی کی مانند لائے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ہاتھ قاسم کی لاشے پر اور دوسرا ہاتھ کی لاشے پر حسین نے رکھا اور آسمان کی جانب نگاہ کرتے آنے والے آج حسین غریب ہو گیا، آج میرا اکبر آنا، آج میرا قاسم. بس عزاداروں جیسی جس کی معرفت ہے غصہ دیجیے گا، آنسوؤں کو بہہ جانے دیجیے گا کہ نفس مطمئنہ کیسا نفس ہے. ظالموں تمہارے ترکش میں ابھی کوئی اور تیر باقی ہے تو لاؤ، میں نشانہ ڈھونڈ کے دیتا ہوں. سلام فرزند رسول. آخری نشانہ جب کچھ بھی باقی نہ بچا میرے مولا کے. اور اب چلے ہیں گھر بار. خدا حافظ کہتے فرزند کے سرانے آئے بیٹا سید سجاد ہم جاتے ہیں. میرا سلام پہنچے میرے چودھری، میرا سلام پہنچے ثانیہ زہرا بنت علی پر منصب امامت کی حفاظت کرنے والی. وہ بھائی نے صبر کے جوہر دکھائے کہ اس طرح کی کیفیت میں چلے ہوئے خیموں کی بات ہے. ایک خیمہ جلتا ہے دوسرا جلتا ہے اور تبری کا مورخ کہتا ہے کہ ایک بیوی ایسی نظر آئی جسے نہ اپنے تن من دھن کا ہوش تھا. ایک خیمے میں بار بار جاتی تھی پلٹ کے آتی تھی، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور ایک مرتبہ گٹھڑی کی صورت میں لے کے آئی ہے بھتیجے کو کہ جس کے پیر زمین کہ حسین کے صبر پر ملک بھی حیران ہے. روزے عاشورا کیسا صبر کیا، کیسا نفس مطمئنہ میرا مولا میرا کہ ملک بھی حیران ہے. ایک لاشا اگر حسین کو قربانی دینا ہی تھی تو سب سے پہلے خود چلے جاتے، شہادت کی منزل پر فائز ہونا تھا، سب سے پہلے خود چلے جاتے. آپ کی قربانی پھر حضرت عالیہ سے کارنامہ نفس مطمئنہ کا خواتین محترم یہ ہے کہ جتنی قربانیاں دی ہیں حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے دی ہے. ایک ایک نے پکارا، کسی نے کہا آقا خبر لیجیے، کسی نے کہا مولا خبر لیجیے، کسی نے کہا چچا خبر لیجیے، کسی نے کہا بابو خبر لیجیے. ہر لاشے پر فرزند رسول خود گیا. یہ ہے صبر کے جوہر، یہ ہے اطمینان کی جوہر. پھر بڑا آسان تھا. اصحاب نہیں انصار اولاد عقیل تھے. امام کے لیے بڑا آسان تھا کہ سب سے پہلے اکبر کو بھیجتے تھے، سب سے پہلے قاسم کو بھیجتے تھے. نہیں،
पहले असाब गए, अकरबा गए, अब जो बाकी बचे हैं तो अब इमाम कभी इसके लाशी पे कभी उसके लाशी पे सलाम पहुंचे, सलाम खसरतन लाशों पर कि जो खाके करबला उड़ उड़ कर अज़ीज़ों आपकी ज़हमतें तमाम करूंगी कि आप नफ्से मुतमइन्ना से वाकिफ हो गए कि जिसने सर को असरे आशूरा अर्ज़े मुक़द्दसे करबला दुआ मांगिए कि कभी आपकी जिंदगियों में ऐसा मौका आए कि आप करबला की ज़मीन पर ये मकाम अली अकबर, ये मकाम अली असगर, ये कफ़े अब्बास, ये दरिया फरात, ये ख़ीमा का खुद आप चाहिएगा तो आपको मालूम होगा मेरे बच्चों को और अपने से जो नहीं सबको बुला ले मौला करबला दिखा दो मेरे आका इमाम ने आखिरी और आसमान पर जाने निगाह किए। कभी कहते हैं कि कभी जिन्नात आई, कभी कहते हैं कि कोई आगे बढ़ा, कभी कहते हैं कोई आगे बढ़ा। आखिरी वक्त में एक लम्हे के लिए साया महसूस हुआ, ठंडक हुई। मौला ने आसमान की तरफ देखा, कौन है? कहा वो जो बचपन में झूला झुलाया मौला पे झूला झुलाने वाला फुर्सत दीजिएगा उसे। नहीं नहीं, आज मैं तन्हाई कुर्बानी को दूंगा, नहीं नहीं, आज खालिक व मालिक के दीन को बचाने वाला क्या इत्मीनान है। अज़ादारान इमाम के तीरों पर तीर आ रहे हैं, चारों तरफ से जिस्म छनी हो रहा है। खेमे के दर पे खड़ी माजाई देख रही थी हुसैन की जंग और वापस आके जनाब अब्दुल्ला से कहा था कि अब्दुल्ला मैं ये मेरा भाई कभी पैमना पे जाता है, कभी मैसरा पे जाता, कभी कल्बे लश्कर पे जाता और फिर ललकार की फौजी शिया को कहता अब उसकी जंग देखो, उसकी खड़िया जवान को मार दिया, अब उसकी जंग देखो इसका भैया और आखिर वक्त आया कि जब पूरा करने और फिर वही वक्त आया कि पालने वाले ने सर सजदे माबूद में फजल और शिमर खंजर वक़फ़ सवार था और ऐसे में एक माँ रूह तड़पती हुई अर्ज़े करबला पे फरियाद कर रही थी, ए अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दस्ते देना मैं है बेगुनाह। बस आगे बढ़ के फुर्सत दीजिएगा ऐसे शिमर भी खंजर न चला, शिमर भी खंजर न चला। अज़ादारों राक़िबे दोशे क़यामत की घड़ी करबला में थी, आफ़ताब को कहन लगा, ज़मीन में ज़लज़ला आया, फ़रात का पानी नेज़ों उछलने लगा और अज़ादारान इमाम बस गुस्सा है बीवियों का ये बीवियां जिनके हाथ पसीन पुष्ट बंधे हुए, जिनके सर पे बिना न थी और वो लई तेजी तेजी राह में नाकों को दौड़ाया करते थे तारीफ के लिए इनाम चलो चलो जल्दी करो, हाकिम के दरबार में जाना है, इनाम से नवाजेगा, इकराम देगा, ज़र्रो जवाहरात मिलेंगे। और ऐसे में जब लई तेजी से सहरा में घोड़े दौड़ाते थे, बच्चा जो अभी गोली से पहला बच्चा जब ऊंट उछलता था सहरा में तो बच्चा जमीन पे गिर जाता था, न जाने किसका लाल बिछड़ा, न जाने किसकी गोदी। ये 22 या 21 खबरें हैं जो राहे करबला माँ को दीजिएगा, बीवियों को प्यारों का हम मनाए अपनी बाबू साथ पर 72 घंटे 3 जब रोज नबीज़ादियाँ अभी तो हाथों का दरबार तैयार होगा, अभी तो तख्त-ओ-ताज तैयार होगा, अभी लोग दरबार के पास ले लेंगे और तुम सादीजी की मेरी पर नबीज़ादियाँ मेरा और आपका इमाम 3 शब रोज शाम के बाद कि कब हाकिम को हुक्म आएगा और तब माँ था कि छोटे बड़े मेजों पर सराय शादा हुआ करते थे और इन मेजों को लहराते हुए दिखाते हुए
آگے آگے نام لے کے چلا ایک مقام پر ایک منزل پر جب ان نیزوں کے سروں کو دیکھا ہے تو شام کی عورتوں کو ایک بڑھیا نے بلایا اپنے نزدیک اور کہا آؤ میرے پاس، میرے نزدیک آؤ، دیکھو ان نیزوں پر ایک سر ایسا ہے کیا جوان ہے جس کی پیشانی، میں دعا مانگتی ہوں تم دعا کی پر آمین کہنا کہ پروردگار جب اس کڑیل جوان کا سر تن سے چھڑا دیا گیا ہو تو اس کی ماں نہ رہی ہو، اس کی ماں میری نگاہوں کے سامنے میرے بچے کا سر سے جڑا ہوا بچی کی علی لگی جب تک جی کربلا کی ماں کا غصہ، میرے دائی کا غصہ، اس دن کا غصہ، اس بچی کی یتیمی کا غصہ کہ جس کے تماچے لگائے گئے، جس کے گوشوارے چھینے گئے، یا سیدی یا مولائی پالنے والے بات پر جیسا کربلا کے بندے ہماری بیت کا باپ کوئی یتیم بے کس پیاس کوئی پردہ نشی بے پردہ نہ جائے، جیسے نبی و بطول کی بیٹیاں کہ جن کی ماں کا جنازہ روزے روشن میں پوجا تیار بنائی جائے، اسی طرح سے تماشا دیکھنے والوں کو بلایا جائے، آؤ تماشا دیکھنے سلام اس امام اور جس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار سمجھ دی گئی، جو کشا کشا کربلا سے یا امام زمان آئے میرے آقا میرے مولا یہ عزادار آئے گے، یہ سکوار آئے گے، اے منتقم کربلا آ جائیے، زمانہ آپ کا منتظر ہے، اے یوسف صحرا تشریف لائیے کہ یہ سکوار یہ عزادار میرے امام کی زبان میں تاجیب فرمانا، آنے والے ہم سے اس خلیص کوشش کو قبول فرمانا، معبود کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، یہ غم کبھی دلوں سے کم نہ ہو، اس فرش کی اس ذکر کی معرفت ہم سب کو عطا ہو جائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا ہو، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو روزی اور روزگار عطا فرما، علم کی دولت سے ایمان کی دولت سے وابستہ کر دے، قرآن اور اہل بیت سے جیے تو اسلام کی خاطر، موت آئے تو اسی نام پر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد